السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیہ مبارکہ 60 تا 62 کی تشریح و تفسیر، یعنی سبق نمبر 22 کی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، پانی کی دعا کی تھی، تو ہم نے اس کی دعا کے بعد یہ کہا کہ اپنے عصا کے ساتھ اس چٹان کو مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہاں پر دیکھیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، کب کی بات ہے؟ جب صحرائے سینا میں پہنچے، تو پیچھے گزر چکا ہے کہ کوئی رہائش کے لیے بلڈنگ عمارت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا بادل ان پر مسلط کیا جو کہ ان پر ہمیشہ سایہ فگن رہتا، تاکہ صحرا کی گرمی سے وہ محفوظ رہیں، اور کھانے کے لیے من و سلوہ عطا کیا۔ یہ بھی پیچھے بات تو گزر چکی ہے۔ اب پینے کے لیے خاص طور پر جو ہے پانی کا بندوبست کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے عصا کے ساتھ اس چٹان کو مارو۔ الحجر کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا ہے اس چٹان کو، یعنی خاص قسم کی چٹان کی طرف اشارہ ہے جس سے پانی نکلا تھا۔ یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اسی عصا کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نے ضرب لگائی تو سمندر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور درمیان خشک راستہ بن گیا، جس سے موسیٰ علیہ السلام بحفاظت بنی اسرائیل کو لے کر ساحل پر پہنچ آئے، اور تمام تر فرعونی غرق ہو گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب آپ نے ضرب لگائی پتھر کو، تو اس سے 12 چشمے نکلے۔ بنی اسرائیل کے قبائل بھی 12 ہی تھے، اور ان کی جو تعداد تھی کسی کی زیادہ اور کسی کی کم۔ اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کیے 12 اسی لیے کہ قبیلے 12 ہے، اور اسی حساب سے پتھر سے پانی نکلا، یعنی کوئی چشمہ پانی کی زیادہ مقدار اور کچھ کم مقدار کے ساتھ۔ تو جو گروہ تعداد میں جتنا زیادہ تھا، اسی طرح جو ہے وہ اس کے لیے وہ پانی کا حصہ مختص کر دیا گیا، لہذا کوئی جھگڑا کوئی اختلاف ہو نہ رہا۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا مشرب معلوم کر لیا، تعداد کے اعتبار سے پانی کی مقدار کا انتخاب کیا گیا ان کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اور پیو، یعنی کہ من و سلوہ بطور غذا کھانے کے لیے اور پینے کے لیے اس پتھر سے نکلنے والا پانی، جو کہ تمہارے 12 قبائل کے لیے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ اور نہ تم دنگا مچاؤ زمین میں مفسد بن کر، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی، حکم عدولی اور بغاوت نہ کرو۔ صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں کہ یہ چٹان آج بھی صحرائے سینا میں موجود ہے، جانے والے سیاح اس کو دیکھتے ہیں، اور اس میں آج بھی وہ 12 چشموں کے نشانات پائے جاتے ہیں جو واضح طور پر شگاف دکھائی دیتے ہیں کہ ان سے پانی بہتا تھا۔ بہرحال اس کی کوئی کلیئر سند نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، اور جب کہا تھا تم نے، ہے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہ کر سکیں گے، تو ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار جو ہے پیدا کرے۔ زمین کی جو پیداوار ہے اس میں سے کچھ انہوں نے نام لیے کہ فلاں فلاں چیزیں فار ایگزامپل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ یہاں پر پہلی بات ہے کہ تم نے کہا تھا، تم سے مراد بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ آپ دیکھتی ہیں کہ اس سارے پیراگراف میں ہی تو کیا بلکہ 10-12 رکوعات میں ذکر ہی ان کا ہے، جیسے کہ پیچھے وضاحت گزر چکی ہے۔ اچھا، ایک کھانے سے مراد یہ نہیں کہ ایک کھانا تھا، بلکہ من اور سلوہ کھانا اگرچہ ایک سے زیادہ یعنی 2 تھے، لیکن روٹین وائز ان کو اس میں بغیر تبدیلی کیے یہی عطا کیا جاتا تھا، تبدیلی کے بغیر، چینجنگ کے بغیر، تو پھر اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ مومن کا دنیا میں مقصد صرف اور صرف زندگی گزارنے کے لیے، سروائیول کے لیے کھانا ہوتا ہے، اور جو زوال یافتہ اقوام ہوتی ہیں ان کا جینے کا بیسک مقصد کھانا پینا ہی ہوتا ہے اور عیاشی کرنا۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل بھی اس حد تک بیکار ہو چکی تھی، حالانکہ دیکھا جائے تو بالکل فری میں سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہا تھا، بغیر محنت کے فراغت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی تھی، اور سب کچھ انہیں مل رہا تھا۔ پھر ان کی جو ہے وہ دیکھیے کس درجہ کاہلی اور سستی، ضرورت ان کی، اور کہہ رہے ہیں کہ تو دعا کر،
کہ زمین سے ہمارے لیے طرح طرح کی اللہ تعالیٰ پیداوار نکالے۔ کیونکہ دیکھو کوئی بھی دنیا میں فاتح قوم ہے تو وہ مفتوح قوم جو ہے ان کو کس کام پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ کھیتی باڑی اور اس قسم کے دیگر مشاغل میں لگے رہیں، اور تاکہ جو ہے وہ تعلیمی میدان میں آگے نہ نکلیں اور جہاد کے لیے تیاری نہ کر سکیں، تاکہ جو ہے وہ ان پر ہمارا تسلط برقرار رہے۔ جیسا کہ دور حاضر میں اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو یہی کچھ حساب ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ جب آپ کے پاس فرصت ہوگی، کیونکہ یہ سب کچھ فری میں مل رہا تھا اور تھا بھی بالکل اعلیٰ قسم کا، آسمانی غذائیں تھیں جو سراسر صحت کے لیے مفید تھا، تو آپ کے پاس فرصت ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور جہاد کے لیے تیاری کر کے دنیا میں عزت، غلبہ اور اقتدار پا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کی پرواہ نہ کی اور کہا کہ ہمارے لیے اس طرح کی زمین سے مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہونی چاہیے۔ اور آگے دیکھیے کہ صحیح البخاری کی روایت ہے، ابو امامہ باہلی اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہل یا کوئی اور اس طرح کھیتی باڑی کی چیز وغیرہ پڑی ہوئی دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں یا جس قوم میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے، جن لوگوں کا یہی وتیرہ بن جاتا ہے، اسی میں محو ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم یا اس گھر والوں پر ذلت مسلط کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھیتی باڑی کرنا حرام ہے یا ناجائز ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بندہ اس میں اس قدر محو ہو جائے کہ جہاد کو ترک کر دے اور تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جائے۔ تو یہی آج آپ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا حال ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں جو ہے وہ نمایاں جو ان کو مقام حاصل کرنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ دیا، اور آج دنیا کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود ذلت اور پستی کی زندگی بسر کرو رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا نا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اعلیٰ چیز چھوڑ کر ادنا چیز کی طرف آتے ہو، کیونکہ آسمانی غذاؤں کے مقابلے میں جن کا تم نے تقاضا مطالبہ کیا ہے یہ بہت ہی ادنا اور حقیر اور جو ہے وہ بیکار قسم کی اشیاء ہیں، نہ صحت کے اعتبار سے صحت افزا ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ تمہیں بغیر محنت کے، مشقت کے یہ حاصل ہو سکتی ہیں۔ لیکن کیونکہ بنی اسرائیل جب فرعون کی غلامی میں تھے تو ان سے یہی باج گزاری اور کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ انہوں نے اسی چیز کو پسند کیا۔ کہا کہ چلے جاؤ کسی شہر میں، کسی اور بستی میں، کیونکہ صحرا میں تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں جا کر محنت کرو اور اسی کام میں لگ جاؤ زندگی کا مقصد بلا کر، تو پھر جو ہے وہ تمہیں سب کچھ وہاں پر مل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا رزلٹ اور ان کا انجام بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی کیا؟ ذلت اور محتاجگی۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسا کہ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ اگر فری میں ایک چیز ملتی ہے تو آپ محنت کریں گے، اس کے لیے ٹائم لگائیں گے، سرمایہ لگائیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ذلت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ محتاجگی بھی ہے، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہو گیا۔ اللہ زمین سے کچھ اگائے تو ٹھیک، پھر ہر شخص کو ملتا بھی تو نہیں، تو اس طرح جو ہے وہ ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور ایک اور بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ تجارت میں محو ہو جاؤ گے اور بیلوں کی دھومیں پکڑ کر کھیتی باڑی میں محو ہو جاؤ گے، مشغول ہو جاؤ گے اور جہاد کو ترک کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ دوبارہ اپنے دین کی طرف، جہاد کی طرف نہ پلٹو۔ تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو اس قدر اپنے اندر محو کر لیتی ہیں کہ انسان کا مقدر بن جاتا ہے، ذلت بھی، خواری بھی اور محتاجگی بھی۔ آگے دیکھیے، اور وہ لوٹے اللہ کے بھاری غضب کے ساتھ، یعنی کہ جب وہ صحرائے سینا سے واپس آئے اس شہر کی طرف جہاں انہیں یہ چیزیں ملنی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض تھا، غصے تھا، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا سے ان نافرمانیوں کی وجہ سے جب پلٹے، دنیا سے گئے زندگی گزارنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان پر خوش نہیں بلکہ نہایت زیادہ غضبناک تھا، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناقدری کی اور نافرمانی اور بغاوت میں ساری زندگی بسر کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ان طرز عمل سے، ان کاموں سے اصل میں مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کو، کہ تم نے ان سے سبق لینا ہے، ان جیسا ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آگے وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں، 4 وجوہات ہیں ان کی اس سزا کی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہے ان کی سزا اور اللہ کا غضبناک ہونا ان پر اور ذلت مسلط کرنا کہ انہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کیا، اللہ کے آیات کی ناقدری اور نافرمانی کی،
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، یعنی کہ جو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے تھے، ان کی خیرخواہی کے لیے، ان کو حق کا راستہ بتانے کے لیے بھیجا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے انہی کا قتل عام شروع کر دیا، انہی کو دنیا سے مٹانا شروع کر دیا، اپنے خیرخواہوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا شروع کیا۔ اور تیسری وجہ کون سی ہے؟ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے انہوں نے نافرمانی کی۔ ایک تو یہ نا کہ کفر کیا احکام کا، یعنی سرے سے مانا ہی نہیں، تو یہاں کیا ہے کہ مانتے تو تھے کہ اللہ کے ہیں احکام اور اللہ کے جو ہے وہ نبی کی تعلیمات ہیں، لیکن عملاً کیا کی؟ نافرمانی کی، جیسا کہ آج امت مسلمہ کا حال ہے، مانتے تو ہیں لیکن عملاً کیا ہے؟ نافرمانی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے وہ حد سے بڑھتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے لمٹس مقرر کی تھیں کہ اس کے اندر رہ کر تم نے جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، انہوں نے کسی ایک جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی اور چن چن کر اللہ کے احکام کی، حدود کی خلاف ورزی کی، ان سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 گناہوں کی وجہ سے ان پر ذلت اور متاجگی مسلط کی، اور جو ہے وہ اللہ ان پر ناراض اور غصے ہوا ان کی اس طرز عمل کی وجہ سے۔ آگے دیکھیے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کما حقہ مومن بنے، اور جو لوگ یہودی بن گئے اور نصرانی ہو گئے اور بے دین ہو گئے یا صابی ہو گئے، جو بھی کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ کوئی ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر اگر آپ اس کے بعد کی عبارت دیکھیں اور اس آیت سے پہلے کی عبارت، تو یہ اصل میں بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے، ان کی تاریخ بیان ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کو اس لیے لایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا، بالخصوص یہودیوں کا، کہ جنت میں ان کے سوا کوئی جائے گا ہی نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 110۔ اور بھی جو ہے وہ ان کے یہ دعوے تھے کہ اصل میں جنت کے لیے بنے ہی ہم ہیں، اگر ہم دوزخ میں چلے بھی گئے، جیسا کہ پیچھے وضاحت ہو چکی ہے، تو چند روز کے سوا جتنا عرصہ ہم نے بچڑے کی پوجا کی، ہم جنت میں رہیں گے نہیں اور دوزخ میں نہیں رہیں گے، ہمیں خلاصی مل جائے گی، رہائی پا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی کہ نہیں، جو شخص بھی ایمان لائے یعنی کہ مسلمان ہو جائے، اور جو یہودی تھا، اچھا یہاں پر دیکھیے لفظ استعمال ہوا ہے والذین ہادوا، یہودی بن گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی یہودیت اتاری نہیں ہے، لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو یہودی بنا لیا اور ایک نیا گروہ ایجاد کر لیا۔ ہادہ یہودوں کا مطلب ہم بتا چکے ہیں آپ کو، پلٹنا، رجوع کرنا، کیونکہ انہوں نے بچڑا جو ہے وہ جب بنایا اور اس کی پروسیس شروع کی تو پھر دوبارہ جو ہے وہ کیا توبہ کی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم پلٹ آئے، لہذا انہوں نے نام کیا رکھ لیا اپنا؟ یہودی۔ تو انہوں نے خود یعنی کہ کہا کہ یہودی بن گئے، بلکہ اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ نے جن کو یہودی بنایا، پھر کیا کہ جو نصرانی بن گئے، یہ بات ہے۔ تو اللہ نے کسی کو جو ہے وہ نصرانی یا عیسائی نہیں بنایا، نصارہ نہیں بنایا، اور جو بے دین ہو گئے یعنی کہ صابی وغیرہ، جس کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے لفظی وضاحت میں کہ وہ کون تھے، فرمایا جو بھی کوئی ان میں سے ہو، لیکن اب کیا کرے؟ اپنا یہ طرز عمل چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے، یعنی کہ ایمان کے بنیادی تقاضے پورے کرے، جو 6 ایمان مفصل کی شرائط بتائی گئی تھیں ان پر چلے اور روز آخرت کو مانے، تو جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا ان کی نیکیوں پر، اعمال صالحہ کرنے پر۔ اور اعمال صالحہ کوئی کام بن نہیں سکتا جب تک اس میں بنیادی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل نہ ہو اور جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے جو کہ اصل میں قرآن و حدیث سے پوری طرح آشنا نہ ہونے کی بنا پر یہ قائد رکھتے ہیں کہ اگر آج بھی یہودی عیسائی اپنے دین پر چلیں اور خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھی مانیں، تو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، جنت ان کے لیے ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو تورات و انجیل میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو انہوں نے اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانا، کیونکہ ان کی تعلیمات ہی کیا ہیں کہ آخری نمبر پر تم ایمان لاؤ۔ اور اس کے علاوہ بھی صحیح البخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کے اندر یہ روایت بھی آتی ہے 153 نمبر پر، کہ کسی بھی یہودی اور عیسائی کو میرے بارے میں خبر ہو گئی کہ میں تشریف لایا ہوں، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں یقینی ہے۔ لہذا کسی بھی اعتبار سے سوائے اسلام کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر انسان کا دین اسلام نہیں تو۔ سورہ آل عمران کے 9ویں رکوع میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اور سورہ صف آیت 6 کی وضاحت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ چل سکتا ہے کہ قطعاً اسلام کے علاوہ کسی بھی دین پر کیے جانے والے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا صلہ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا۔ یعنی کہ آخرت میں کیا ہے، وہ پل صراط، اللہ کی عدالت، دوزخ وغیرہ کسی بھی چیز سے گھبرائے ہوئے نہیں ہوں گے، اور نہ ان پر غم ہوگا، یعنی ماضی میں جو انہوں نے دنیا گزاری اور زندگی بسر کر کے آئے انہیں افسوس نہ ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ مقصد پورا نہیں کیا۔ تو یہ سی تفسیر ان آیات کی۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق کو دیکھتے ہیں اگلے کلپ میں، جو کہ سبق نمبر ہمارا 23 ہوگا، آیت نمبر 63 سے۔